آج ہم نماز کی دوسری شرط ستر عورت کے حوالے سے چند باتیں سنیں گے۔ اس سے پہلے اس بات کو ذہن نشین رکھا جائے کہ جب سے انسان بالغ ہو جاتا ہے تب سے اس پر شریعت کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سے اس کی نماز، اس کے روزوں کا حساب کتاب کر کے اگر اس کے رہتے ہوں تو ان کا قضا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مرد کی عمر جو ہے وہ 12 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہو جاتا ہے جب اس کو احتلام لاحق ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورت نہ پائی جائے تو جیسے ہی اس کی عمر 15 سال کی ہو جائے تب سے اس پر احکام لاگو ہو جاتے ہیں، جبکہ عورت کے لیے احکام یہ ہیں کہ 9 سے 15 سال کی عمر کے درمیان جب پہلی مرتبہ حیض کی صورت ہو تو اس صورت میں اس پر احکام لازم ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسی صورت نہ پائی جائے تو کل 15 سال کی عمر میں اس پر احکام لاگو ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو عمر کا تعین کرنا ہے یہ انگریزی مہینوں کے حساب سے نہیں ہے بلکہ اسلامی مہینوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ جیسے ہی اس کے 15 سال اسلامی سال کے اعتبار سے پورے ہوئے تو گویا کہ آپ سمجھ لیں اس پر شریعت کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں، تب سے اس کو اپنی نمازوں کا، اپنے روزوں کا حساب کتاب رکھنا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں انگریزی لحاظ سے تو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے، ہمارے آئی ڈی کارڈ پر بھی وہی لکھی جاتی ہے، اسناد پر بھی وہی لکھی جاتی ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، بلکہ آپ خود بھی غور کریں کہ آپ کو خود بھی اپنی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اسلامی اعتبار سے وہ یاد بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کو آج آپ غور کیجئے گا کہ ہماری اسلامی اعتبار سے کون سی تاریخ بنتی ہے، کس مہینے میں ہم دنیا میں تشریف لائے، اس اعتبار سے ہم نے اپنی نمازوں کا حساب کتاب رکھنا ہوگا، کیونکہ جو اسلامی سال ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی اس وقت 33 سال کا ہے تو اس کی عمر 34 سال ہے اسلامی سال کے اعتبار سے، کیونکہ انگریزی سال جو ہے وہ 10 دن ہر سال ہی بڑا ہوتا ہے، اسلامی سال 10 دن جو ہے وہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو آپ غور کریں گے تو جس کی اگر 63-64 سال عمر ہے انگریزی اعتبار سے تو حقیقت میں اس کی عمر 66 سال بن جائے گی۔ تو ان چیزوں کا ہمیں غور رکھنا چاہیے، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی ان چیزوں کو ہمیں سکھاتے رہنا چاہیے۔ تو ستر عورت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، مرد کا جو ستر ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ یہ چھپانا فرض ہے، نماز کی حالت میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی۔ یعنی ناف جو ہے یہ شامل نہیں ہے، البتہ گھٹنے یہ ستر کے اندر شامل ہیں۔ اب اگر کوئی شخص نکر پہن کر گھومتا پھر رہا ہے تو وہ خود بھی گناہ گار ہے، اور جو شخص اس کی طرف دیکھ رہا ہے وہ بھی اپنی آنکھوں کے اندر حرام کو بھر رہا ہے اور جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر اس کی بڑی سختی کی گئی کہ جو مرد کا ستر عورت ہے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ یہ چھپا ہونا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے چاہے نہیں پڑھ رہا۔ نماز میں تو زیادہ تاکید ہے اس کی، نماز کے علاوہ بھی انسان کو غور کر لینا چاہیے۔ بس اوقات گھروں کے اندر بھی لوگ ایسے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر مائیں ہیں، بہنیں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، تو ایسے موقع پر بھی انسان کو ایسا لباس پہننا چاہیے جس کے اندر سے حیا جھلک رہی ہو۔ آپ نے پاجامہ پہن رکھا ہے، اوپر آپ نے بنیان پہن رکھی ہے، اس سے بھی گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کوئی اس سے بھی اچھا لباس پہن لے تو یہ حیا کا جو طریقہ ہے اسلام نے ہمیں بتایا ہے وہ بہترین طریقہ ہے۔ اسی طرح جو عورت کا ستر عورت ہے وہ اس کا سارا جسم ہی ہے، سر کے بال بھی ہیں، لیکن نماز کی حالت میں اس کو صرف چہرے کا جو ظاہری حصہ ہے یہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں یہ اس کو ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس نے باریک دوپٹہ لے کر نماز ادا کر لی جس سے اس کے بالوں کی سیاہی چمک رہی ہے تو گویا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، ایک بار بھی نظر آ رہا ہو تو اس کو احتیاط کرنا ہوگی۔ اسی طرح عورت کے لیے جو ٹخنے ہیں وہ بھی ستر عورت میں شامل ہیں، یعنی ٹخنے بھی عورت نے ڈھانپنے ہوں گے، اگر وہ نہیں ڈھانپے گی تو گویا کہ وہ اپنے ستر کو واضح کر رہی ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب کبھی وہ بازار کے اندر ہے یا مارکیٹ کے اندر ہے یا سفر میں ہے، اس کو نماز راستے میں پڑھنا پڑ گئی تو چونکہ حکم تو یہی ہے اپنا چہرہ ظاہر کرے گی، لیکن جب اس کو یہ گمان ہو کہ یہاں غیر مردوں کی نظر پڑ سکتی ہے تو پھر شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ نقاب کی حالت میں بھی نماز ادا کر سکتی ہے۔ اور مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھے گا، لیکن یاد رکھیں ٹخنا ننگا رکھنے کے لیے
اپنی شلوار کو فولڈ کرنا یا پینٹ کو فولڈ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی پینٹ کو نیچے سے یا اوپر سے فولڈ کر لیتا ہے یا شلوار کو فولڈ کر لیتا ہے تو اس کی یہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس کو یہ نماز اب دوبارہ ادا کرنا پڑے گی، جبکہ عورت کے لیے ایسے احکامات نہیں ہیں۔ اب اگر کسی شخص کی شلوار بڑی ہے، اگر وہ فولڈ نہیں کرے گا تو اس کے ٹخنے چھپ جائیں گے، تو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ ٹخنے چھپتے ہیں تو چھپ جائیں لیکن فولڈ نہیں کرنا کپڑے کو، چاہے آپ نے پینٹ پہنی ہے چاہے شلوار پہنی ہے، کسی بھی صورت میں نہ نیچے سے آپ فولڈ کر سکتے ہیں نہ ہی اوپر سے کر سکتے ہیں۔ کوشش کی جائے کہ کپڑے اس انداز سے سلوائے جائیں کہ ہمارا جو ٹخنا ہے وہ شلوار کے اندر نہ ڈکے، وہ نہ چھپے، اس کا واضح ہی رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح بس اوقات ٹی شرٹ پہن کر بعض احباب نماز ادا کرتے ہیں، اس کے لیے بھی فقہا نے لکھا ہے کہ وہ پورے بازو والی ہی ہونی چاہیے۔ اگر ہاف بازو میں نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، اس کو مکروہ تنزیہی فقہا نے لکھا ہے۔ اسی طرح جب نماز ادا کرنے کے لیے آئیں تو ایسا لباس پہن کر ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے جس لباس کے اندر ہم شادی بیاہ کے اندر بھی جا سکیں یا عام فنکشن کے اندر بھی جا سکیں۔ ایسا لباس جس کو عام فنکشن کے اندر جانے سے آپ اپنی بے عزتی محسوس کر رہے ہوں یا شادی بیاہ میں پہن کر جانے سے آپ کی عزت گھٹ رہی ہو، تو ایسا لباس پہن کر نماز ادا کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے، یعنی شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اسی طرح بعض نمازی چست لباس پہن لیتے ہیں جو جسم کے ساتھ بالکل چپکا ہوا ہوتا ہے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے فقہا نے کہ جو چوڑی پجامہ ہے، چاہے وہ عورت پہنے چاہے مرد پہنے، دونوں کے لیے ہی شریعت نے مکروہ لکھا ہے، یعنی نہ عورت کے لیے اس کی اجازت ہے اور نہ ہی مرد کے لیے اجازت ہے، چونکہ اس سے اعضاء جو ہیں ان کی حیت واضح ہو رہی ہوتی ہے۔ جب اعضاء کی حیت واضح ہو رہی ہو تو ایسا لباس جب شریعت پسند ہی نہیں کر رہی تو اس کی نماز کا عالم آپ خود جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا۔ اگرچہ فقہا لکھتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی اس کا ستر ڈھانپنے سے، لیکن اس کے اندر کراہت تنزیہی آ جاتی ہے، یعنی چھوٹا مکروہ ہوتا ہے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی نے چپکا ہوا لباس جو چست ہے وہ پہن رکھا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں یا نظر نہیں آ رہے۔ اگر اس کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں چپکے ہوئے لباس سے تو گویا کہ اس کی نماز ہوئی ہی نہیں، اور اگر وہ ایسا لباس ہے جو بالکل موٹا ہے، اس سے اعضاء تو نظر نہیں آ رہے لیکن اعضاء کی حیت نظر آ رہی ہے، تو ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی فقہا نے لکھا ہے۔ بعض نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آئے، ٹراؤزر شرٹ پہن کر تشریف لے آتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو شرٹ اور پینٹ آپس میں جدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو ستر کا حصہ ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اب وہ خود بھی گنہگار ہوا، جس بندے کی نظر اس پر پڑ گئی اس نے بھی جان بوجھ کر اگر دیکھا تو اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے سخت وعید بیان کی ہے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کے اندر حرام کو بھر رہا ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز کا بطور خاص اہتمام کیا جائے۔ اگر کوئی کام کاج اس طرح کا کر رہا ہے کہ وہاں اس کے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں تو نماز کے لیے 5-7 منٹ کے لیے اگر اس نے کپڑے تبدیل کرنے ہیں تو تبدیل کر کے آ جائے۔ کوشش کرے کہ ایسا لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس پر ہو رہا ہو۔ ایسا لباس ہرگز نہ ہو جس کی وجہ سے انسان کو خود بھی شرمندگی ہو، کیونکہ ہم آر محسوس نہیں کرتے۔ جس بندے کی عادت ہو جاتی ہے ایسا لباس پہننا وہ اس کو فیل ہی نہیں کرتا، صرف وہی فیل کرے گا جس کو حیا کا لبادہ دیا گیا ہے، جس کے اندر حیا ہے، کیونکہ الحیاء من الایمان، حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ حیا ایمان سے ہے۔ جتنا زیادہ ایمان ہمارا پختہ ہوگا اتنی حیا انسان کی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ایسے مواقع پر جب ہم عبادت الہی کے لیے آ رہے ہوں تو ہمیں ان چیزوں پر غور کر لینا چاہیے کہ ہمارا لباس صاف ستھرا بھی ہو، اس سے خوشبو بھی آ رہی ہو، کسی دوسرے کو اس سے اذیت بھی نہ ہو، اور ایسا لباس ہو کہ اس سے ہمارے اعضاء جو ہیں وہ بالکل نمایاں نہ ہوں تاکہ بدنگاہی کی صورت بھی اس میں نہ بنتی ہو۔ اسی طرح اگر نماز کی حالت میں کسی کا ستر کھل جاتا ہے، کسی نے تہمت باندھ رکھا تھا اور اس کا وہ ستر کھل گیا تو اب نماز کا کیا حکم ہے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اس کا ستر
3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہا تو اب اس کی نماز گئی، واجب الاعادہ ہوگی، اب اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ ہاں اگر اس نے فوراً سے سمیٹ لیا، صرف 1 مرتبہ ہی سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک ہوا تھا، تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کی شلوار پھٹی ہوئی ہے، پاجامہ پھٹا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اپنے اعضاء کا وہ اعتبار کرے گا، اگر اس کا چوتھائی حصہ سے کم کھلا ہوا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ہماری جو پنڈلی ہے یہ ایک حصہ ہے، یعنی ایک عضو بنتا ہے۔ اب پنڈلی سے لے کر ٹخنے تک کے حصے کو ہم شمار کریں تو اس کے 4 حصے کریں گے، چوتھے حصے سے کم حصہ اگر کھلا ہوا ہے پھر تو نماز ہو گئی۔ اگر چوتھا حصہ کے برابر یا اس سے زیادہ کپڑا پھٹا ہوا ہے یا نماز میں کھلا ہوا ہے تو اس صورت میں ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یہ صرف ایک مثال کے طور پر عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ستر عورت کے جو مسائل ہیں ہمیں سیکھ کر کما حقہ شریعت مطہرہ کے مطابق نماز ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔